آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 14. اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا دین قابل قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا دین قابل قبول ہے؟ اچھا، اس سوال کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ اس سوال کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں، کیونکہ دنیا میں مختلف طرح کے دین پائے جاتے ہیں. یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، کمیونسٹ، مختلف طرح کے دین پائے جاتے ہیں. تو ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہمارا دین سچا ہے. اور کچھ وہ بھی دین ہیں کہ جو آسمانی دین ہے، جس طرح کہ یہودی اور عیسائی. تو پہلی بات تو اس سوال کی ضرورت ہم کو یہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ صرف ہم رٹا لگانے کی حد تک نہ ان چیزوں کو پڑھیں، بلکہ ہم ان چیزوں کو سوچ سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہم کو خود بھی فائدہ ہو اور ہمیں دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے. اور بھائیو، یہاں پر ایک بات میں کہوں گا، غور سے سبھی بھائی سنیے. دیکھیے اس وقت امت کا حال کیا ہے، لوگوں کا حال کیا ہے، کس قدر کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے، بے حیائی، بدکاری ہے، بے دینی ہے. تو اس ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی اصلاح کس نے کرنا ہے؟ ہاں جی، کس نے کرنا ہے ان کی اصلاح؟ دیکھیے، اگر ہم اور باہر نہیں جائیں، یہیں پر دیکھیں، یعنی اس طرح کے کوئی دروس، اس طرح کے کوئی علمی حلقات جہاں پر کوئی اللہ کا دین سکھایا جاتا ہو قرآن و سنت کی روشنی میں. ویسے تو بڑا کچھ ہوتا ہے، صبح دوپہر شام کو مجلسیں لگتی ہیں جہاں پر قصے کہانیاں سناتے ہیں لوگ، ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. کہ جہاں پر واقع ہی صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی آپ کو دین کا علم سکھایا جاتا ہے، وہ کتنے لوگ ہیں، کتنی مجلسیں اس طرح کی؟ کچھ چند ایک ہیں، سمجھے نا. وہاں پر بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ تھوڑے سے لوگ ہیں، چند ایک لوگ ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی لوگوں کی اصلاح کا جذبہ نہ ہو، لوگوں کو دین کی طرف لانے لگانے کا ہمارے اندر بھی کوئی کوشش محنت نہ ہو، تو کون یہ کام کرے گا؟ یعنی ہم بعض اوقات سستی کا، ان چیزوں کے شکار ہوتے ہیں اور دنیا کے معاملات کو، اپنے دوسرے کاموں کو آگے رکھ دیتے ہیں، ان کے سیکھنے سکھانے کے، دعوت تعلیم کے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. بات یہ کرنے کی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں، یہاں پر آپ جیسے بھائی بیٹھے ہوئے اس محفل کے اندر کس طرح کی دوسری محفل مجلس ہوگی، وہاں پر کچھ چند لوگ ہوں گے آپ جیسے. تو اگر ہمارے اندر بھی یہ جذبہ نہ ہو، ہماری کوشش نہ ہو اس کی، تو کون یہ کوشش کرے گا دین کا؟ پھر کون کام کرے گا؟ کفر اور کافر منافق تو اس وقت دن رات ان کی پرزور کوششیں ہیں لوگ کو گمراہ کرنے کی، دین سے پھیرنے کی، ان کو بدکاری بے حیائی میں ڈالنے کی. اور ان کے ساتھ ساتھ گمراہ کن قسم کے ملا اور پیر جن کا کام لوگوں کو دن رات شرک بدعات پر چلانا ہے، ان کو سکھانا ہے. تو کہنے کا مقصد، وہ لوگ تو اپنا دن رات وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی پرزور کوششیں ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو حق پرست لوگ ہیں کہ جو کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، اس پر چل رہے ہیں. اگر ہماری بھی کوشش کوئی نہ ہو، ہم بھی کوئی درس آ گیا، کوئی چھوڑ دیا، کوئی یاد کر لیا، کوئی نہ کیا، اور کرنے کے بعد بھی اپنے دل سینے کے حد تک رکھا، کسی کو بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی، کسی کی دعوت، کسی کو اصلاح کرنے کا ہمارے اندر بھی کوئی جذبہ نہ ہو، تو یہ کام کون کرے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس لیے یعنی یہ سوالات حقیقت میں عام سوال نہیں ہیں، بہت اہم سوال ہیں کہ سب سے پہلے تو اس اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا دین قابل قبول ہے، تاکہ خود بھی آپ کو پتا ہو کہ میں جس دین پر ہوں، میرا وہ دین ہے جو سچا ہے. اس کی دلیلیں کیا ہیں، دلیل کے ساتھ بات کریں. اور کسی کو بھی بات کرتے ہوئے، کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، یہودی، کسی کرسچن کو، کسی دوسرے تیسرے کو، اس سے بات کرتے ہوئے بتاؤ کہ سچا دین کون سا ہے اور اس کے سچا دین ہونے کی دلیل کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے. تو بات کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں یقین کرے، اس طرح کی چیزیں ہم کو احساس دلاتی ہیں کہ اگر ہم سچے دین کے حامل ہیں، ہمارا دین سچا ہے، اور ہم سچے دین کے ماننے والے بھی کہاں ہیں اس وقت، ان کی حالت کیا ہے. تو اگر سچے دین کے ماننے والوں کا یہ حال ہے، تو پھر اس دین کی ذمہ داری کون قبول کرے گا، اس کا کام کون کرے گا؟ تو ضرورت ہے ہم کو اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے، کہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں. اگر کوئی عیسائی کہے کہ بھی وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا دین، قابل قبول دین صرف عیسائیت ہے، کوئی یہودی اس طرح کی بات کر دے، پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا دین سچا ہے، وہ کہے میرا دین سچا ہے، تیسرا کہے میرا دین سچا ہے، تو فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ دلیل سے. بھئی دعویٰ کرنا تو آسان ہوتا ہے، آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے، بات کہنا کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کی زبان نہیں پکڑی جاتی وہ کیا کہہ رہا ہے.
سمجھے نا. لیکن بات کہنے کے بعد بات کو ثابت کرنا. اگر عیسائی کہتا ہے کہ میرا دین سچا ہے تو اس کو کہیں لاؤ بھی دلیل. ہاں دلیل ہے جو فیصلہ کرے گی. تو دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی ایک نہیں بلکہ کئی آیتیں آپ کے سامنے، یہاں پر بھی 2 آیتیں دی گئی ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی اور آیتیں ہیں، بلکہ جگہ جگہ قرآن کریم ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین، سچا دین کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام ہے. ان الدین، بے شک دین اگر کوئی ہے قابل قبول، عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ الاسلام، وہ اسلام ہے. اللہ کے ہاں دین قابل قبول پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کا وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا دین نہیں. اور دوسری آیت میں مزید وضاحت کر دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. وَمَن يَبْتَغِ، اور جو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، غیر الاسلامی، غیر کے معنی سوا، علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا. یہ کس کی بات ہے؟ عیسائی کو کہیں گے کہ جس رب کو تم مانتے ہو، جس ماننے کا دعویٰ کرتے ہو جس رب کو، اس رب کی بات ہے، میری بات نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے. اور دوسری آیت میں ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ڈھونڈنے کا تلاش کرے گا، اس کو اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فلن کے معنی ہرگز نہیں، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے. اور قبول نہ کیے جانے کا معنی کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بیکار ہے. وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے، عیسائی، یہودی، کو ہندو، کو سکھ، کو دوسرا تیسرا، اور بلکہ اسلام میں بھی چلنے والا، اسلام کا بھی دعویٰ کرنے والا لیکن قرآن و سنت کی اتباع نہ کرنے والا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو، اس کی کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے؟ کیوں قبول نہیں ہے؟ کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دوسرا دین قبول نہیں ہے. اگر کوئی کہے بھی ٹھیک ہے اسلام تو میرا دین نہیں ہے، لیکن جو تم نماز پڑھتے ہو، جو تم روزہ رکھتے ہو، جو تم اللہ اللہ کرتے ہو، میں وہی کر رہا ہوں، پھر ہاں جی، کہ بنیادی چیز بھائی ایمان ہے. بنیادی چیز ایک عیسائی فرض کرو اگر کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخر میرا ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان سے پہلے نبیوں کو مانتا ہوں، اور اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں، تو میرا دین قبول کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، کہ اللہ، یہ دیکھیے یہی آیت بھی آپ کے سامنے کہ اللہ نے تمہارا دین کیا اسلام ہے؟ نہیں ہے. اسلام نہیں ہے تو پھر تم کچھ بھی کر لو، مسلمانوں والے جیسے کام کر لو، جب تک تمہارا دین اسلام نہیں ہوگا اس وقت تک یہ قبول نہیں ہے. اس وقت تک یہ قبول نہیں ہے جب تک اسلام نہیں ہوگا، جب تک مسلمان نہیں ہو جاتے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے، آپ پر ایمان نہیں لے آتے، اس وقت تک تمہاری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے. اگرچہ تم اللہ کے لیے خالص ہو کر رہے ہو، قبول نہیں. کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے قبول کرنے کے لیے بنیادی جو شرط رکھی ہے وہ اسلام ہے، وہ شرط ہی نہیں ہے. سمجھے نا؟ اب ہم فرض کرو نماز قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسلمان ہونا. مسلمان ہونا ضروری ہے. کوئی ہندو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی جب تک وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوگا. ہم پہلے بھی شاید ذکر کرتے رہے اور آگے انشاءاللہ مزید آئے گی اس موضوع پر اس بات چیت ہوگی کہ کسی بھی کافر کے لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا، توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اس کی باتیں قبول ہوں گی. کس لیے؟ کہ بنیادی شرط ہے ایمان اسلام. اسلام بنیادی شرط ہے، جب تک یہ شرط موجود نہیں اس وقت تک وہ عمل بھی قبول نہیں ہے. تو اس لیے کوئی یہ نہ دھوکہ دے، کیونکہ آپ بعض اوقات کسی سے بات کرے گا تو لوگ کہیں گے بھی ٹھیک ہے تم بھی اللہ اللہ کرتے ہو، ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں. ہندو بھی کہے گا ہم بھی اس اوپر والے کو مانتے ہیں، وہ اس طرح کے نام لیتے ہیں، ہم بھی اس اوپر والے کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، کیا فرق ہے؟ تو ہم کہیں گے فرق یہ ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی عمل کے، کسی بھی چیز کے قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط جو ہے اسلام رکھی ہے. جب تک مسلمان نہیں ہو جاتے، جب تک کلمہ نہیں پڑھ لیتے، جب تک اس اسلام کے میں داخل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہے، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بھی واضح آ گئی. حدیث اگرچہ تھوڑی لمبی ہے لیکن اس کو سمجھیے انشاءاللہ. اور حدیثوں کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آیتوں کو تو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے انشاءاللہ سبھی نے، اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑنے کی. لیکن حدیثیں جو چھوٹی ہیں ان کو یاد کیا کرے ہمیشہ. جس طرح کی لمبی حدیثیں ہیں، اگر عربی لفظ عبارت یاد نہیں ہوتی تو کم از کم ترجمہ اس کا یاد ہو. سمجھے نا؟ کم از کم ترجمہ اس کا یاد ہو، تاکہ آپ کہیں بھی اتنی لمبی حدیث یاد نہیں ہوگی 3 لائنوں کی، 2.5 لائنوں کی، تو چلو ہم آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو عربی لفظ یاد نہیں ہوتا، عبارت یاد نہیں ہوتی، تو کم از کم اس کا اردو ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو کیا ہے لفظ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم
نفس کے معنی جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، اس ذات کی قسم، لا یسمع بی، لا نہیں، یسمع سنتا، بی میرے بارے میں، احد کوئی بھی، من ہذہ الامہ اس امت میں سے، یہودی ولا نصرانی کو یہودی یا عیسائی، ثم یموت پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن اور ایمان نہیں لایا، یعنی ایمان لائے بغیر مر جائے، کس سے ایمان لائے بغیر؟ بالذی ارسلت بہ، اس دین کے ساتھ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، بالذی اس دین کے ساتھ، ارسلت بہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور آپ کو کس دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے؟ اسلام کے ساتھ، الا کان من اصحاب النار، الا مگر کانا وہ ہوگا، من اصحاب النار آگ والوں میں سے۔ صحیح مسلم کی حدیث کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی، آپ پہلے قسم کھاتے ہیں اس اللہ کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور اس سے معلوم کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی لوگوں کی طرح وہ بھی انسان ہیں، جس طرح ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کی جان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کا اپنا اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جو بھی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سن لیتا ہے کہ میں نبی بن کے آ چکا ہوں، اور پھر بھی اس دین پر ایمان نہیں لاتا، اسلام پر جو میں لے کر آیا ہوں، اور ایسے مر جاتا ہے، اسلام لائے بغیر مر جاتا ہے، تو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ چاہے وہ یہودی کتنی بھی دن رات عبادتیں کرتا ہو، وہ عیسائی جتنی بھی عبادتیں کرتا ہو، سارا دن اپنے چرچ میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہے، لیکن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں؟ کہ بنیادی شرط جو ہے وہ اسلام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ کوئی کہے بھی کیوں یہ شرط ہے، ہم بھی تو اللہ، ہمارے پاس بھی تو اللہ کا دین ہے نا، اگر یہ اسلام اللہ کا دین ہے، عیسائی کہے گا میرے پاس بھی اللہ کا دین ہے، یہودی کہے گا میرے پاس بھی اللہ کا دین ہے، پھر کیا جواب دیں گے؟ نہیں، وہ تو ہے، ہم کہیں گے تمہارا دین کینسل ہو چکا۔ کیا جواب ہے؟ کہ تمہارا دین ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے تھے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن وہ دین کینسل ہو چکا، منسوخ ہو چکا۔ اب آپ فرض کرو بحرین کی کرنسی بدل جاتی ہے، آپ کو 50 سال پہلے کا نوٹ اٹھا کر لے آتے ہیں کہ جو ختم ہو چکا ہو، تو کوئی لے گا اس کو، قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، سمجھے نا؟ آپ 100 اس کو کہہ لیں بھی جس طرح کا یہ پیپر ہے، اس طرح کا یہ ہے، بحرین کے اوپر سٹیمپ لگی ہے، بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ کہے گا بھی سارا کچھ ہے، مانتا ہوں، لیکن یہ کینسل ہو چکا، منسوخ ہو چکا۔ اب کینسل منسوخ ہو گیا تو پھر کیسے چلاؤ گے اس کو؟ تو اگر دنیا کا کوئی سکہ نہیں چل سکتا، کوئی کرنسی روپیہ نہیں چل سکتا کینسل ہونے کے بعد، تو اللہ کا دین چلے گا؟ کہ جہانوں کا رب جس کو کینسل کر دے، یہ تو کینسل کرنے والے ہمارے جیسے انسان ہے نا، جس کو جہانوں کا رب کینسل کر دے وہ کیسے چلے گا؟ تو اس لیے کو کہے، اگر عیسائی یہودی کہتا ہے بھی میرے پاس بھی اللہ کا دین ہے، میں بھی اللہ کے دین کو مانتا ہوں، یہ بھی آسمان سے آیا ہے، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ہم کہیں کہ سر آنکھوں پر بالکل تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اللہ نے اس دین کو ختم کر دیا، اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، اب جو ہے وہ اللہ کے دین اسلام ہے، دوسرا دین نہیں چلے گا، اس لیے اس کو مانو گے تو چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ تو یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا دین قابل قبول ہے، جواب کیا ہے؟ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جس کو اللہ قبول کرے گا، وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے سوا کو دوسرا دین قبول نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسری یعنی اس کا معنی کہ دین صرف اور صرف اللہ کے ہاں اسلام ہے، اور دوسری آیت میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کو دوسرا دین اپنائے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ، کوئی بھی اس امت کا جو آدمی ہے وہ سنتا ہے میرے بارے میں، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، پھر وہ مر جائے بغیر ایمان لائے اس دین پر جو لے کر آیا ہوں میں، الا کان من اصحاب النار، تو اگر وہ نہیں ایمان لاتا تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم والوں میں سے ہے، جہنمی ہے۔